اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے ذیان خان ابن سعید خان صاحب کا آواز دیتا ہوں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ عمر کھیڑ کے رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ محترم سامعین، آج کی اس انجمن میں میرے تقریر کا عنوان ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی، جب ہم چھٹی صدی مسیحی کے اختتام پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دنیا کے نقشے پر ہر چیز غلط، غیر منصفانہ اور غیر عادلانہ نظر آتی ہے۔ پوری دنیا ظلم و ستم اور جبر و استبداد کی آماجگاہ بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہر طرف ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا۔ فتنہ و فساد کے شرارے خرمن انسانیت کو خاکستر کر رہے تھے۔ جور و ستم کے شعلے نخلستان محبت کو بھسم کر رہے تھے۔ قتل و غارت گری اور ظلم و استبداد کے ماحول میں اخلاق و کردار اور عدل و انصاف کا تصور بھی گناہ بن گیا تھا، جس کا نقشہ شاعر نے اس طرح کھینچا ہے: بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ ایسے تاریخ دور میں امام الانبیاء فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دعائے خلیل کا ثمرہ اور نوید مسیح کا جلوہ تھا، جو فقیر الرسل، ساقی کوثر اور شافع معشر اور امام الانبیاء ہے، جو حسینوں میں حسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل اور فاضلوں میں افضل ہے۔ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ترین نبی رحمت للعالمین ہے، جن کے اخلاق و کردار کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، جو بدر الدجا، شمس الضحیٰ، کالی کملی والے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سچ ہے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طہ۔ وہ جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، وہ جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، وہ جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، وہ جو بولے تو عنادل چہکنے لگے، جن کی لباس کی ادائے قرآن آیت بن جائے، جو چادر اوڑھ کر آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر، اور جو کمبل اوڑھ کر آئے تو کہا جائے یا ایھا المزمل۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں میں افضل، جس خاندان میں تشریف لائے وہ خاندان تمام خاندانوں میں افضل، جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل ہے۔ وہ رسول امی کہ اللہ ان کا معلم ہے، وہی ان کا مدرسہ ہے، علم ان کی کملی ہے، رحم و کرم ان کا وصف ہے اور صلہ رحمی ان کا درس ہے۔ وہ معلم انسانیت ہے کہ ان کی ایک ایک ادا سے کردار و عمل کو کمال حاصل ہوا۔ اخلاق و کردار کا وہ کوہ گرا کہ کلام الہی ان کے لیے گواہی دے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کا ہر عمل سارے عالم کے لیے اسوہ کاملہ اور نمونہ ہے۔ اور جو خود اپنی بعثت کے مقصد کا اعلان اس طرح کرے: انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اخلاق و کردار کے جوہر اس طرح دکھائے: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور خداوند قدوس نے مزدہ جانفزہ سنا کر اعلان کر دیا: انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ حضرات گرامی، اور جن کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ قلوب کا نقشہ قرآن نے اس طرح کھینچا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول کو بھیجا جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو
توحید کی جو تعلیم اور ایمان کا جو پیغام انبیاء اور مرسلین لے کر آتے رہے، وہی تعلیم اور پیغام اقرا کی شکل میں غار حرا کے اندر نازل ہوا، غار حرا کے اندر آپ پر نازل ہوا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ، حضرات گرامی آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ آپ نے فرمایا ارحموا ما فی الارض یرحمکم ما فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کریں گا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن تعلیمات کا ایک ایک سبق ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ساری کائنات کے لیے اسوہ، ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت و برکت ہے۔ در حقیقت میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہے کہ ان کے جن کی سیرت و کردار کا ہر عمل نقش حیات اور نقش دوام ہے۔ حضرت گرامی، اگر تم شوہر ہو تو حضرت عائشہ کے شوہر نامدار کی اتباع کرو۔ اگر تم تاجر ہو تو مکے سے شام کی طرف تجارت کرنے والے امانت دار تاجر کی اطاعت کرو۔ اگر تم باپ ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا کے ابا جان کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو تو مدینہ الرسول کے حکیم اعلیٰ کی اطاعت کرو، اسی میں فوز و فلاح ہے اور اسی میں سارے انسانیت کا راز مضمر ہے۔ سچ فرمایا علامہ اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کہ الوح و قلم تیرے ہے، وما علینا الا البلاغ۔